السلام علیکم۔ آج جناب اتوار کا دن اور 10 مئی یادگار دن۔ آج سارا دن جناب قومی ٹی وی پہ اور ہر جگہ پروگرام میں شہیدوں کو سلام اور غازیوں کو سلام اور پاکستان زندہ باد کے نعرے، اور ہر طرف سے چاروں صوبوں سے مسلسل یہ آوازیں آ رہی تھیں جو خون کو گرما رہی تھیں۔ آپ یقین کریں، ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اسلام آباد سے، مونومنٹ کے ایریے میں جو ہوا ہے، جس میں زرداری صاحب بھی شریک تھے، شہباز شریف بھی، عاصم منیر صاحب بھی، سب لوگ شریک تھے۔ اس میں جو ملی نغمے پیش کیے گئے اور جو شہیدوں کے درجات کے حوالے سے باتیں کی گئیں، آپ یقین کریں میں روتا رہا ہوں، میرے آنسو نکل آئے ہیں کہ یار ملک کے لیے دیکھیں، ہم سب نے مرنا ہے سر جی۔ کوئی میں شیشے کے گھر میں بھی بیٹھ جائیں، آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں، ہر بندے نے جانا ہے نا۔ لیکن وہ کہتے ہیں موت وہ جو دنیا دیکھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ یہ ہم شہید ہو جائیں تو جو ہمیں بنانے والا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے، وہ کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ واہ۔ اور پھر وہ نور جہان کے گانے لگے ہوئے تھے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں ملدے، تو اے نقد بھی سودا نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے۔ یہ تو نقد ہی نہیں ملتا، تو کہتی ہے میں ادھار لبوں۔ نہیں، وہ سر جی بڑا زبردست تھا، اور واقعی دل کو گرما دیا، خون کو گرما دیا، اور ایک لمحے کے لیے تو ہم دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو گئے کہ دیکھو یار کیسے وہ جرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی میں مریم نواز کی وہ سن رہا تھا تقریر، بڑی گرم تقریر، جوش سے بھری ہوئی۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسی مائیں ہوتی ہیں کہ جب بچوں کو یونیفارم پہنا رہی ہوتی ہیں، ان کے بٹن بند کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کہتی ہیں کہ اگر ملک کی ضرورت پڑے تو بیٹا شہید ہو جانا، گھر واپس نہ آنا، کوئی بات نہیں، قربان ہو جانا۔ بڑی بات ہے سر جی، بڑی بات ہے، یقین کرو بہت بات ہے۔ یہ باتیں کرنا اور ہوتا ہے اور اس کے اوپر جناب عمل کرنا اور ہوتا ہے نا۔ یہ بات بہت زبردست بات ہے سر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر پاکستان کو، اللہ تعالیٰ نے یہ سر جی وہ اعزاز ہوتا ہے جس کو مل جائے۔ عاصم منیر کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں جو یہ اعزاز دیا ہے، آصف علی زرداری کی قیادت میں جو اعزاز دیا ہے، یہ مل گیا ہے سر جی۔ کس کو مل گیا ہے؟ ٹھیک ہے، فتح اور جنگ تو ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی جو ہے نا، دنیا، پوری دنیا یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، اور اس میں زیادہ رہنے کی تمنا بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی راہ میں قربانی کا ٹائم ہو تو نظریں نہ بچاؤ، قربان ہو جاؤ، یہی ہے نا فلسفہ۔ تو بہرحال آج جو جتنی بھی ٹی وی پہ میں نے تقریبات دیکھی ہیں تو ان میں ہمارا خون جو ہے نا وہ گرم ہوا ہے اور لہو ہوا ہے جی۔ آج 10 مئی ہے، اور 10 مئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو دشمن کے ہم نے دانت کھٹے کیے، اس کے دانت توڑ دیے، ان کے 8 جہاز گرا دیے، ان کے علاقے میں ہم ایسے پھر رہے تھے جیسے ہم لاہور میں پھر رہے تھے، دلی میں ہم ایسے پھر رہے تھے جیسے ہم اسلام آباد میں پھر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو اپنی جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کے سارے وہ ہتھیار، کمپیوٹر سب ہم نے جیم کر دیے بالکل۔ اور دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ ڈرون پھر رہے ہیں، جہاز پھر رہے ہیں، یہ ان کے جناب میزائل آ رہے ہیں، ہم ان کو کیسے روکیں؟ نہیں روک سکے، وہ نہیں روک سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اور مریم نواز کی جو گفتگو تھی وہ بڑی پرجوش ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح پرجوش تھی۔ وہ باب لاہور میں خطاب کر رہی تھیں، اور ان کو بڑا لوگ آگے سے بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے۔ سر جی یہ اس وقت، یہ جو آج کا دن ہے نا،
یہ سمجھ لو کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے آج 10 مئی۔ ہم نے پچھلے دھونے بھی دھو دیے، 71 کے بھی دھو دیے، 65 کے بھی دھو دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا، ویسے تو ہم نے 28 فروری کو بھی ان کو سبق سکھایا تھا جب ابھی نندن کو ہم نے گرفتار کیا تھا، لیکن یہ جو 10 مئی والا مارکہ ہے نا سر، یہ ناقابل فراموش ہے، جس سے اب دنیا میں ہماری ایک حیثیت ہے، وہ پاکستانی قوم کی حیثیت ایسے ابھری ہے، اور ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ہماری کتنی طاقت ہے، اور دنیا یہ مانا ہے دنیا نے کہ پاکستان بھی بھئی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ غربت کے اندر بھی بہادری کی جا سکتی ہے، بہادری کی جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ مانیں گے نا کہ غربت کے باوجود بھی غریب بندہ بھی بہادر تو ہو سکتا ہے نا سر۔ بہادری تو کوئی آپ پڑھ کے تو نہیں نہ لیتے، بہادری پڑھ کے تو نہیں نہ حاصل کی جاتی، کوئی ڈگری تو نہیں نہ کہ بی اے کی ڈگری لے لی تو آپ بہادر بن گئے، نہ، یہ تو پیدائشی ہوتی ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگوں میں جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، یہ آپ مانیں گے۔ اچھا جی، 10 مئی کے حوالے سے پہلے تو 9 مئی کے حوالے سے کل آپ کو ہم نے سارا دن خبروں سے بتایا، اور 9 مئی کے حوالے سے اندر کے بھی دشمن ہوتے ہیں نا سر، اندرونی دشمنوں کو سبق سکھایا 9 مئی کو، اور 10 مئی کو بیرونی دشمنوں کو سبق سکھایا۔ اور آج عاصم منیر صاحب نے صبح کی تقریر میں بھی کہہ دیا تھا کہ جناب ہم نے افغانستان کو بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے ہوش میں رہے، ہم کسی کے ساتھ پنگا نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے سر، ہم ہمیشہ جواب دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ چھیڑ ملنگنو، ہمیں کوئی چھیڑے بھی نہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے۔ وہ ہمارے علم مولانا عبد القادر آزاد کہتے تھے کہ اپنے مذہبی حوالے سے، ویسے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا جو فرقہ ہے، آپ کا جو مذہب ہے، آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑو، ٹھیک ہے نا، ہمیں چھیڑو گے تو پھر ایسا سبق ملے گا۔ اور اس دفعہ یہ انڈیا نے واقعی یہ سبق حاصل کیا ہے کہ پاکستان کو زبردستی نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ مر مٹنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شہیدوں والی قوم ہے۔ تو یہ صورتحال ہے دوستو، تو ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ صبح میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج پہلے ٹائم گرمی رہے گی، گرمی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک لاہور میں بھی بارش ہونے والی ہے، لیکن ہمارے دوست مشتاق صاحب نے پشاور سے ہمیں میسج بھیجا ہے کہ پشاور میں بڑے کالے بادل آئے ہیں اور طوفان اور بارش آئی ہے۔ پہلے تو ہم ڈر گئے ہیں، لیکن پھر بارش خیر خیریت سے ہو گئی ہے۔ اچھا جی، یہ بارش خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں تو خیر ہو رہی ہے نا، وہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہی ہے، تو بارش کا اس وقت امکان ہے۔ جہاں جہاں بارش ہو اگلی ویڈیو میں آپ نے بتانا ہے، ہم آپ کا بھی نام لے کے بتائیں گے کہ ہمارے نمائندے نے، دوست نے، بھائی نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، اگلی خبر سر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو صدر زرداری کے تبادلے کی بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ یوتھی تبادلہ کر رہے تھے 9 مئی والے کہ جناب ان کی چھٹی ہو جائے گی اور وہ چلے جائیں گے، اور وہ 8 جون کو ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب 18ویں ترمیم میں ہم مزید ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی خبریں ساری وہ فضول ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ پیپلز پارٹی جا کے کہاں کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی کے کہاں جا کے کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ملے گی؟ کیا کرے گی؟ ان کا آئینی عہدے سارے ان کے پاس ہیں، سینٹ کا چیئرمین ان کا ہے، صدر زرداری صاحب بیٹھے ہیں، سپیکر ہیں، ڈپٹی سپیکر ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں، اور آئینی عہدے بڑے سے لیے ہوئے ہیں، تو وہ یہ عہدے چھوڑنا تو نہیں نہ چاہتے، یا تو ان کے پاس کوئی متبادل ہو نا، متبادل ہوتا تو کب کا بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا میدان میں آ چکا ہوتا۔ تو زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں اس وقت کنویں میں ہوں، اور کنویں کا میںڈک جو ہے نا
وہ کہتا ہے کہ مینو باہر کڈو ورنہ میں کسی پاسے منہ کر جاواں گا۔ تے کنویں دے مینڈک نے کدھر منہ کرنا ہے سر؟ ہیں کنویں کے مینڈک نے کدھر منہ کرنا ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں جانا ہوتا۔ تو یہ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے تو دونوں کے لیے نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ خبر جو مسلسل آ رہی تھی کہ جناب پیپلز پارٹی جا رہی ہے، یہ خبر بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اب بارش کا انتظار ہے، جو ہی جہاں بارش ہو تو آپ ہمیں فوراً بتائیں۔ اور باقی یہ کارڈ وغیرہ کے لیے آپ رابطے کر رہے ہیں، پریس کارڈ کے لیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، شاید اس مہینے کے آخر میں لگ جائے یا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد لگے۔ ٹھیک ہے، اور قانونی مشاورت کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ پاکستان کے کسی بھی ضلع میں آپ کو کوئی کیس کے حوالے سے مشورہ کرنا ہو تو آپ مشورہ فری کریں۔ اس کے علاوہ یو کے میں، برطانیہ میں بھی ہمارے مغل سولیسٹر کے نام سے الفرڈ میں ہمارا آفس ہے، وہاں اگر آپ ہم سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں گے یو کے حوالے سے بھی تو ہم آپ کو وہاں بھی مشورہ دیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ ٹھیک ہے، تو باقی سب خیر خیریت ہے۔ اللہ حافظ۔